اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العلق مکیہ سورہ علق مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ اقرأ پڑھیے بسمی نام کے ساتھ ربی کا اپنے رب کے الذی جس ذات نے خلق پیدا کیا خلق پیدا کیا انسان کو من علق جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ پڑھیے آپ وربک کا اور آپ علیہ السلام کا رب اکرم بڑی عزت والا ہے۔ یہ ابتدائی آیات ہیں 5 جو کہ جن کو پہلی وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب آیا کرتے تھے رات کو کہ جو بالکل روشن ہوتے تھے۔ جو کچھ دن کو ہوتا تھا وہ آپ کو رات کو خواب میں نظر آ جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا ہو گئی اور پھر آپ غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگے اور کئی دنوں تک آپ علیہ السلام وہیں پر رہتے اور عبادت کرتے رہتے۔ جب ختم ہو جاتا آپ کا سامان کھانے پینے کا پھر آپ واپس تشریف لاتے اور آ کر دوبارہ لے جاتے۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے عبادت میں مشغول تھے تو ایک فرشتہ آیا اور جس نے آ کر آپ علیہ السلام سے کہا کہ اقرأ پڑھیے، یعنی وہی پھر آپ پر نازل ہونا شروع ہو گئی اور وہی نازل ہوئی۔ وہی کہتے ہیں اشارے کو، کتابت کو، یعنی اللہ رب العزت خفیہ طریقے سے کوئی پیغام کسی ذریعے سے دے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے اپنا پیغام قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا اور جس کی پہلی آیات اقرأ سے تعبیر کی گئی، جن کو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ آپ پڑھیے اور پڑھیے کس چیز سے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ پھر اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا انسان کو۔ پھر انسان کس چیز سے بنا ہے، انسان جمے ہوئے خون سے بنا ہے اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ بہت کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے یہ کہا کہ اقرأ پڑھیے تو آپ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے نا اپنے ساتھ لگا کر آپ کو زور سے دبایا، جیسے گلے لگایا دبایا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے یعنی آپ کے اندر ایک انس پیدا ہو جائے، اجنبیت ختم ہو جائے۔ تو فرشتے نے 3 بار اس طرح آپ کو اپنے ساتھ لگا کر زور سے بھیجا، دبایا اور پھر فرمایا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی طاقت کے ساتھ۔ اللہ کا نام پڑھیں گے تو اس سے طاقت حاصل ہوگی۔ اور پھر اللہ کی تعریف یہ کی گئی کہ ایک تو اس نے انسان کو پیدا کیا اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے انسان کو سکھایا قلم کے ساتھ۔ قلم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر اور بھی جگہ پہ آتا ہے۔ سورہ قلم میں بھی اللہ نے نون والقلم، قلم کی قسم۔ تو قلم اللہ رب العزت کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو احکام شرعیہ کو لکھ کر محفوظ نہ کیا جاتا اور نہ معاشی معاملات کو لکھ کر ان کو سمیٹا جاتا، کو سنبھالا جاتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بہت بڑا کرم کیا کہ ان کو قلم سے لکھنا سکھایا اور ان کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف لایا۔ تو قلم ایک بہت بڑی دولت ہے اللہ پاک کی۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے انسان کو سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ علم الانسان، سکھایا انسان کو ما لم یعلم، وہ جو جانتا نہیں تھا، پہلے علم سے ناواقف تھا، پھر اللہ نے علم دیا۔ کلا یقیناً ان الانسان، بے شک انسان لیطغی، البتہ سرکشی کرتا ہے۔ یعنی انسان کیسی سرکشی کرتا ہے؟
ان یہ کہ رعا وہ دیکھے ہو اپنے آپ کو، اور رعا وہ دیکھے اپنے آپ کو استغنا بے پرواہ بے نیاز، یعنی اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی مرضی سے آیا تو وہ چلا جائے گا اپنی مرضی سے، ایسی سرکشی میں آ گیا۔ ان بے شک الی ربک، اپنے رب کی طرف ہے رجوع، واپس جانا، یعنی اسی جہان میں نہیں رہنا، ادھر جانا ہے۔ اور جو بندہ سرکش ہوتا ہے، ایک اور جگہ پر کہا گیا ہے کہ سرکش انسان سب سے زیادہ آخرت سے غافل ہوتا ہے، موت کی اسے فکر نہیں رہتی، موت کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، اور جب یہ توجہ موت کی طرف آ جائے کہ مرنا ہے اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے، تو خود بخود زندگی کی ساری لائنیں سیدھی ہو جاتی ہیں کہ کون سا سدا یہاں رہنا ہے، واپس جانا ہے اور اللہ کو بتانا اور دکھانا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ ارأیت، کیا رائے ہے آپ کی، الذی، اس شخص کے بارے میں، ینہا، جو روکتا ہے، عبداً، بندے، صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا، جب صلی، وہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں اتری ہے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا، اور خصوصاً آپ جب عبادت میں یعنی نماز میں مشغول ہوتے تھے تو وہ طرح طرح کی غلط حرکتیں کرتا تاکہ آپ السلام رک جائیں اس سے۔ ارأیت، کیا آپ کی رائے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان، اگر کان ہے بندہ علیہ السلام علی الہدیٰ، ہدایت پر، او یا امارا، حکم دے، بالتقویٰ، پرہیزگاری کا، یعنی وہ بندہ جس کی کو عبادت سے روکا جا رہا ہے، اگر وہ سیدھی راہ پر ہو کیا تب بھی اسے روکا جائے، یا وہ بہت خوبصورت تعلیم دیتا ہو تب بھی اسے روکا جائے۔ ارأیت، کیا رائے ہے آپ کی، ان، اگر کذبا، وہ روکنے والا بندہ جھٹلائے، وتولی، اور منہ موڑ، علم، کیا نہیں، یعلم، وہ جانتا، بان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یرا، اس کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ زیادہ غلطی پر ہے نا کہ جو مانتا بھی نہیں ہے اور جو پیٹھ بھی پھیرتا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کلا، یقیناً، لا، البتہ، ان، اگر، لامنا، ینتہی، وہ باز آیا، یعنی ابو جہل اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، وہ اسی طرح تکلیفیں دیتا رہا، لنسفعن، تو البتہ ضرور ہم گھسیٹیں گے اسے، بالناصیۃ، پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ، پیشانی، کاذبۃ، جھوٹی، خاطئۃ، خطا کار۔ یہ اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اس نے اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کا تہیہ جو کیا ہوا ہے اور کرتا رہا، تو پھر اس کا انجام بہت برا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ کفر پر ہی مرا، اور اس کا انجام بدر کے کنویں میں آج بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ فلیدعو، پس چاہیے کہ وہ آواز دے، نادیہ، اپنے مددگاروں کو، سندعو، جلد ہم پکاریں گے، زبانیہ، عذاب دینے والے فرشتوں کو۔ اسے بڑا مان تھا اپنی آرمی پر، اپنے جمع غفیر پر، اپنے لوگوں پر، اپنی بڑی تعداد پر، اللہ رب العزت، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جہاں اس انسان نے بہت تکلیفیں دی، وہاں دارالندوہ میں سب کو اکٹھا کر کے اسی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، اور پھر اسی نے کافی لوگوں کو تیار کیا تھا، ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان، کہ سارے مل کر رات کو یہ دھاوا بولیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس کے ہاتھوں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو کسی پر پھر بات ہی نہیں آئے گی، اس جگہ اس طرح اپنا کام تمام ہو جائے، کر لیں گے ہم جو ہمارا مقصد ہے وہ ہم پورا کر لیں گے۔ تو اسے اپنی جماعت پر بڑا ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعت کو بلائے، ہم اپنے عذاب دینے والے فرشتوں کو بلائیں گے۔ کلا، یقیناً، لامت، تو آپ بات مانے ہوں اس کی، وسجد، اور آپ وسجد، اور آپ سجدہ کیجیے، وقترب، اور آپ قرب حاصل کیجیے، یعنی جو مرضی وہ کرتا رہے، آپ اپنے روٹین میں فرق نہ لائیں، آپ اپنی عبادات اسی طرح جاری ساری رکھیں۔ پھر ایسا ہی ہوا
کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسے مدد فرمائی، اس کی وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رات ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، اور آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے آئے۔ پھر بھی اس نے کوششیں کی مٹانے کی اسلام کو اور مسلمانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو مٹا دیا جنگ بدر کے اندر۔ اللہ رب العزت اپنی دین کی سچی معاونت نصیب کرے، اور اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیم پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق ہمیشہ دیتا رہے، کیونکہ مذہب اسلام ہی دونوں جہانوں میں کامیابی دینے والا مذہب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، آپ کا وجود، آپ کی ذات، آپ کا نام انسانیت اور امت کے لیے لائق تعظیم ہے، اور اللہ رب العزت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے احترامی سے پوری امت سمیت سب کو بچائے، ہمیں بچائے۔ اللہ ہمیشہ اکرام و عزت کرنے کی توفیق دے۔ جنہوں نے بھی کبھی کسی دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر تکلیف دی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بول کے ذریعے تکلیف دی، وہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلا ستانے والا تو وہی ٹولہ تھا نا، 70 افراد پر مشتمل، جو خود کو سرداران کہا کرتے تھے۔ آج بھی بدر کے کنویں کو اللہ نے ان کے لیے دوزخ بنا دیا، اور وہ اس میں عذاب سہ رہے ہیں تا قیامت انشاءاللہ العزیز۔ جو طبقہ بھی اس قسم کی کوئی بھی ذہنیت رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو اسی طرح کا عذاب دیں گے، اور اللہ عذاب دینے والا ہے۔ اور جب اللہ عذاب دیتا ہے تو اس نے سورہ فجر میں بتا دیا کہ اللہ ایسا قید کرتا ہے، اس جیسا کوئی قید کرنے والا نہیں، اور اللہ ایسا عذاب دیتا ہے کہ اس جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں۔ اور اسی صورت کے آخر میں سجدہ تلاوت ہے، تو سجدہ تلاوت کو پھر فوراً ادا کیا جائے، جیسے ہی پڑھا جائے فوراً سجدہ کیا جائے، کیونکہ جہاں پر بھی سجدے کی آیت ہے تو وہاں پر امر کا صیغہ ہے، حکم دیا گیا کہ آپ سجدہ کرو۔ تو جب حکم دیا، بعض حکم ایسے ہیں، بعض اللہ رب العزت کے اوامر ایسے ہیں کہ انہیں اسی وقت ادا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس آیت تلاوت، یعنی وہ آیت جو تلاوت کی جا رہی، اس میں آیت سجدہ ہو تو اس کو، آیت کو مکمل کرنے کے فوراً بعد اس کا سجدہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت اپنا قرب عطا کرے، اللہ اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے۔ اللہ ان پریشانیوں کو، امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جھکنے اور سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پورے بدن میں اللہ تعالیٰ نے چہرہ اسی لیے دیا ہے کہ، اور اس کو رکھا بھی بہت اونچائی پر ہے کہ یہ جھکے نہیں، اور جب جھکے تو اللہ کے سامنے ہی جھکے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔